ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. युरीद अल्लाह लियुबय्यिन लकुम, अल्लाह ताला आपके सामने कुल के वजाहत करके बताना चाह रहा है। क्या बता रहा? ये जो अहकामात पढ़ चुके हम लोग, इसी तरह साबिका उम्मतों पर अल्लाह ताला कवानीन नाजिल फरमाया, लेकिन उनमें से किसी ने इत्तिबा की, किसी ने नहीं की। अब जो मानने वाले, इनके लिए अल्लाह ताला क्या इज्जत मकाम दिया, और नहीं मानने वाले को निष्ठ नाबूद कर दिया। ये आपको अल्लाह ताला बता रहा है उनके एहसान, ताकि हम समझ सके क्या एहसान। इस उम्मत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं मानने वाले हैं, लेकिन उसको निष्ठ नाबूद नहीं कर रहा। ये एहसान है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक खुसूसियत वाज़ेह हो रहा। निष्ठ नाबूद क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि आपकी तौबा कबूल कर रहे हैं अल्लाह ताला। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। आज से पहले जो उम्मतें हैं, इस पर क्या अल्लाह की सुन्नत, तरीक़ा, कायदा, कवानीन इलाहिया वो बता रहे हैं। व यतूब अलैकुम, जब आपकी तौबा अल्लाह ताला कबूल कर रहा है, इसलिए वो पोजीशन नहीं जो पिछली उम्मतों के साथ अल्लाह ने कानून के मुताबिक हलाक करते थे, आपको ऐसा नहीं करना।
اس لیے آیات بتا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. یہ اللہ کے احسان ہے، رحمت ہے کہ آپ کے لیے توبہ کے دروازہ کھول دیا اور توبہ قبول فرما رہے ہیں. اس لیے ٹائم دے رہا، ہلاک نہیں کر رہا. تمہاری زندگی کی آخری لمحے تک آپ کے پاس ٹائم ہے. توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. جب علیم حکیم کہا، یہ سارے قوانین اللہ کے علم کی مطابق ہے اور حکمت کے ساتھ ہے. اپنے وضعی قوانین کی طرح نہیں سمجھو کہ آج ہے کل ترمیم کرنا کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ قانون ابھی نہیں چلے گا، اس میں تبدیلی چاہیے. اللہ کا قانون ایسا نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے. اس کو پتہ ہے میرے مخلوق کے لیے کیا نقصان دہ ہیں اور کیا فائدہ مند ہیں، اور کس طرح اس معاشرے میں اصلاح پیدا ہوگا. اسی حساب سے اللہ رب العالمین قوانین کو بنا کر دیا. اس لیے بولا علیم حکیم بھی. علیم جو ہے علم، ہاں علم سے آ گیا. لقد علم اللہ سبحانہ وتعالی علما فخرج منه واللہ یرید ان یتوب علیکم. کیا شان ہے سبحانہ وتعالی. یعنی اللہ رب العالمین خود چاہ رہا ہے کہ آپ توبہ کریں. آپ توبہ کرنے سے پہلے اللہ خود چاہ رہا کہ بندہ توبہ کرے، میں تاکہ کی توبہ قبول کرو. واللہ یرید، اب اللہ چاہ رہا ہے. کیا چاہ رہے ہیں؟ ان یتوب علیکم، کہ تم توبہ کرو اور میں تمہیں معاف کر دوں. اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہاں تین چیز ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے بالخصوص توبہ کے دروازہ کھول دیا. گناہ کرنے سے پہلے اور توبہ کرنے والے سے بھی پہلے توبہ کے دروازہ کھول دیا. سب سے پہلا یہ. اس کے بعد توبہ کرنے والا پیدا ہوا، گناہ کرنے والا اور گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگنے والا. دو مرحلہ. توبہ کے دروازہ کھول دیا، پھر توبہ کرنے والا آ گیا، پھر توبہ قبول کرنا، یہ تیسری مرحلہ ہے. لیکن سوال، کیا اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے بھی یا نہیں؟ جب آیات کی ابتدا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ خود چاہ رہا ہے آپ کی توبہ قبول فرمانے کے لیے دروازہ کھول دیا، پھر قبول نہیں کرنے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہتے تم مایوس نہ ہو اور اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ. کبھی نہیں سوچنا کہ میرے توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا. اس طرح سوچیں گے پھر واقعی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے گمان صحیح نہیں ہے. انا عند حسن ظن عبدی بی، حدیث قدسی. میرے بندہ مجھ پر جس طرح گمان کریں گے ایسا ہی پائیں گے مجھے. آپ صرف شدید عقاب سوچ کے رہیں گے ایسا ہی پائیں گے. جب ہمیشہ اس طرح سوچتے رہیں گے توبہ بھی نہیں کریں گے. رحمت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ کو. جب آیت کی ابتدا واللہ یرید ان یتوب، اللہ خود چاہ رہا ہے. جب خود چاہ رہی ہے اور آپ توبہ بھی کر رہی ہیں، پھر کس طرح آپ نے سوچا کہ میری توبہ قبول نہیں ہو رہی؟ بلا ایسا نہیں سوچو. آگے یہ تو اللہ چاہ رہا ہے نا، لیکن آپ کے دوست احباب جو برے لوگ بھی ہیں، ظالم لوگ بھی ہیں، وہ کیا چاہ رہا؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، خواہشات نفس پر جو ہمیشہ دن رات گزر رہے ہیں،
شہوات پر قائم ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی ایک مجرم کو بھی پتا ہے کہ معاشرے میں میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی عزت نہیں، اور جو مخلص ایماندار پکا صادق ہے اس کی حیثیت ہے، عزت ہے. وہ اس دور کی بات کر رہا ہوں میں. آپ حیران ہوں گے یہ کیا کہہ رہا، آج کے دور میں یہ ملنا مشکل ہے. الٹا ہو گیا، سارے موازین سب پلٹ گیا. کیوں؟ قیامت کی نشانیاں ہیں جو حضور نے بتا دیا کہ ایسا ہی ہوگا. سارے موازین عکس، اچھے کو لوگ مذاق اڑائیں گے، بیوقوف سمجھیں گے، اور برے لوگوں کو تعریف کی نگاہ سے دیکھیں گے، عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. بڑا عقل مند ہے، جو زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، بھلا وہ شرابی ہو، خونی ہو، جو بھی ہو، اس کی عزت ہے. اس لیے میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب اسلام قائم تھا. زیادہ دور نہیں ہے. آپ اپنے بچپن میں اگر آنکھیں بند کر کے سوچیں گے آپ کو نظر آئے گا 50-60 سال میں جو ایماندار شخص ہوتے ہیں، صادق ہے، امین ہے، کچھ علم بھی ہے، لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ٹھیک، بلکہ مجرم خود اس کو بھی پتا ہے معاشرے میں میری کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اگر ان کے پاس کچھ دولت ہے، کچھ پیسے ہیں، اس وقت بینک نہیں ہے. ابھی تو آپ کا پاس لاکر ہے، سب کچھ وہاں آپ جمع کرتے ہیں، لیکن اس وقت نہیں ہے. تو اگر اپنی سرمایہ یا مال کسی محفوظ جگہ پر امانت رکھنے کی کوشش کرتے، سب سے پہلے امین شخص کو تلاش کرتے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس لیے کفار مکہ، قریش مکہ کی ساری امانات کن کے پاس ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. سب ان کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے. سارے امانت ان کے پاس ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. بلکہ جب ہجرت فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا فلا فلا کہ اس کی اتنی مال ہے، اس کو سب کو امانت لوٹا دینا تم. یعنی اس وقت تک رسالت کی بات جب سب دشمن بن رہے تھے، اس وقت بھی اپنے امانت نہیں لی. لوگ کو پتا ہے دشمن اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ایمان میں خلل پیدا نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب اچھے لوگوں کو معاشرے میں ایک عزت ہے، وقار ہے. اب یہ مجرم جو اس کا دوست اگر توبہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو پتا اگر اس نے توبہ کر لیا یہ عزت ملیں گے، میں اس کے سامنے پھر کچھ نہیں ہوں گا. اس لیے اس کو توبہ کی طرف جانے نہیں دینا چاہیے. میرے ساتھ رہیں، مجھ سے بہتر کیوں ہوگا؟ ہم ایک ساتھ رہے، ایک ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دوست ہیں. آج وہ توبہ کر کے ایک اعلیٰ انسان بن جائیں گے معاشرے میں، میں پیچھے رہ جاؤں گا. ایسا ہونے نہیں دے گا وہ. اس لیے کہا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا، ان کی طرف جھکو، برائی کی طرف جھکو. صرف جھکو نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ مجرم بنو تم، تاکہ میری کوئی حیثیت رہے. بھائی میرا دوست جب مجھ سے زیادہ مجرم ہوگا معاشرے میں، لوگ کہیں گے ارے یہ کم سے کم اس سے اچھا ہے، یہ عبداللہ جو ہے حسن سے پھر بھی بہتر ہے، وہ جرائم میں زیادہ ہے. اس لیے وہ چاہیں گے کہ میرا دوست مجھ سے زیادہ گناہ میں مبتلا ہو تاکہ میری کو مقام عزت رہے، یہ مجھ سے بدتر ہو. اس لیے کہا میلا عظیما، صرف جھکنا نہیں، زیادہ جھکنا ہے، اس سے زیادہ جھکانا اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا
جو دوست احباب ہے ان میں سے ایک دو بندہ اگر توبہ کر کے اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا وہ مجرم دوست اس کو توبہ کا موقع نہیں دے گا. توبہ کے موقع نہیں دینے کی وجہ کہ یہ ہم سے بہتر کیوں ہو جائے گا, ہم جیسا رہیں, بلکہ ہم سے زیادہ جرم کرے تاکہ معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ کہیں گے بھائی وہ اس سے زیادہ مجرم ہے, یعنی میری عزت پھر بھی ہے کچھ, اس لیے بولا میلن عظیمن. یہ تو اللہ تعالیٰ بتائے, اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرنے کے لیے خود چاہ رہا. پھر کہتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم. یہ تو کہہ دیا, بتا دیا نا, یرید اللہ ان یخفف عنکم. پہلے تو آیات میں کہتے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے آپ کی توبہ قبول کرے, لیکن اس آیات میں کیا کہہ رہا, آپ کی توبہ کیوں قبول کر رہا, آپ کے لیے توبہ کے موقع کیوں فراہم کیا, اور پھر توبہ قبول کیوں کر رہا اللہ تعالیٰ. جواب اس آیات میں ہے کہ گناہ بہت باری چیز ہے, بہت وزنی ہے. آپ ضعیف ہو, کمزور ہو, آپ اس کو اٹھا نہیں سکیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی شفقت, اپنے بندوں سے محبت, رحمت کی وجہ سے کہتے ہیں آپ کے لیے میں توبہ کے دروازہ توبہ اس لیے قبول کر رہا ہوں تاکہ آپ کا بوجھ ذرا ہلکا ہو. بعض جنازے جب آپ اٹھاتے ہیں نا, ڈولی کہتے ہیں جس میں میت کو لے جاتے ہیں, آپ کندھے رکھتے ہیں, کندھے میں درد محسوس ہوتا, اتنی وزنی ہے, اور اپنے جگہ سے ہل بھی نہیں رہا. جہاں 10 منٹ میں پہنچتے وہاں آدھا گھنٹہ سے بھی نہیں پہنچ رہا ہے. یہ بدکاری کی نشانی ہے. ایک انسان جب تک زندہ ہے وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے کوئی بھی نہیں بتا سکتے ہیں. کس کو معلوم اس کی خاتمہ کس طرح ہوگا. مجرم ہے, آپ فوراً نہیں کہو یہ دوزخی ہے, کیا پتا وہ مرنے سے پہلا توبہ استغفار کر کے نیک بن کے مرے, یا ایک درویش اللہ والا, آپ کو نہیں پتا آخری لمحے آ کے وہ مجرم بن کے مرے. اس لیے کوئی نہیں بتا سکتے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. وہ تو اللہ کا رسول بتاتے کہ اللہ کے حکم سے, ابھی کوئی نہیں بتا سکتا. ہاں کچھ نشانیاں ملیں گے وہ مرنے کے بعد, کون جنتی ہے کون دوزخی ہے, مرنے کے بعد نشان مل جائیں گے. کیا سب سے پہلے نشانی اس کی چہرہ, امجد, آپ کے چہرہ ہم دیکھ رہے تھے. بدکار یا نیک انسان کی نشانیاں 3 نشانیاں. جو جنتی ہے رحمت کے فیصلے دیکھیں گے, اس کو خوشخبری دیں گے, اخرجی ایتها الروح الطیبہ, بخاری میں ہے مسلم میں بھی ہے, اے اچھی روح آ جاؤ, الی روح و ریحان, جنت, ورب غیر غضبان, اور اس رب کی طرف آپ کو ہم لے جا رہے ہیں جو آپ سے ناراض نہیں ہے, خوش ہے, راضی ہے. تم بھی راضی ہو کے آ جاؤ, آپ کے رب سے ملانے کے لیے آئے ہم, بڑی خوشی سی نکل جائے گی. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرما رہے تھے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ,
ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جس نے اللہ سے ملنا پسند کریں گے اللہ بھی ان سے ملنا پسند کریں گے، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کریں گے اللہ بھی ان سے ملنا نہیں چاہیں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی سن رہی تھی، بولے یا رسول اللہ موت کی بات کر رہے ہیں تو ہم میں سے کون چاہیں گے کہ مرے، موت سے کون نہیں گھبراتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے، بولے عائشہ یہ مقصد نہیں، مقصد موت کے وقت جو خوشخبری ملیں گے فرشتوں سے اور وہ خود خوشی سے اللہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے ان سے ملنے کی۔ اور جو ایسے خبر ملیں گے جو بدکار اس کو کیا کہیں گے فرشتے دوزخ کے کہ اخرجی ایتها الروح الخبیثہ الى لعنت اللہ وسخطہ، اللہ کی لعنت اور اللہ کی غضب کی طرف آ جاؤ۔ وہ نکلنا نہیں چاہیں گے، اس کو مار مار کے نکالنا پڑے گا۔ لوگ دیکھ رہے تڑپ رہے ہیں، اس کو کیا حال ہے اس کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت حال میں جو خوش ہو کے نکل رہی ہے، خوش اس کے چہرہ میں ثابت رہے گا۔ آپ میں سے اگر میں ایک کیمرہ لے کے آپ کی تصویر میں کھینچ لوں گا، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کی تصویر اسی طرح آئے۔ اگر آپ غضبناک ہے یا پریشان حال ہے، آپ کے چہرہ میں تصویر میں وہی نقشہ ثابت رہے گا۔ اسی طرح موت کے وقت جب روح نکالا جا رہے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے، اگر خوش ہے ہنس کے نکل رہے ہیں تو وہی چہرہ آپ دیکھیں گے مرنے کے بعد ثابت رہے گا، روح نکلنے کے بعد۔ اور اگر پریشان حال ہے اس کے چہرہ میں نظر آئیں گے۔ اتنی صلاحیت تو اللہ نے آپ کو بھی دی۔ آپ اپنے کسی انسان کیا بات ہے بڑی خوشی نظر آ رہی، آپ کو کچھ خزانہ تو نہیں مل گیا، حالانکہ اس نے کچھ کہا نہیں، آپ اس کے چہرہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں آج تو بڑا خوش نظر آ رہا، اس کی چہرہ سے واضح ہو گیا۔ اور جو پریشان ہے اس کو بھی آپ کہتے خیر خیر کچھ پریشانی یہ لگ رہا ہے، کیا بات ہے آج کچھ پریشان نظر آ رہا ہو، کہتے یا نہیں کہتے، اس کے چہرہ سے واضح ہو جاتا۔ اسی طرح میت کی چہرہ آپ غور سے دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا یہ خوش ہے یا خوف زدہ ہے۔ یہ پہلی نشانی ہوئی۔ اور دوسری، جب آپ اٹھائیں گے کندھے پر اتنی باری ملیں گے، جو بدکار ہے نعوذ باللہ کندھے میں درد ہوتا، ٹھیک، یہ دوسری نشانی ہے بدکار کی۔ نمبر 3، اپنی وجہ سے ہلنے کے نام نہیں لے گا، بہت آہستہ چل لیں گے۔ وہ خود کہیں گے واہ ویلتا الی این تذهبون بی، کہاں لے جا رہے ہو مجھے، مت لے جاؤ مت لے جاؤ مت۔ اور جو نیک بندہ وہ کہیں گے قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ، اتنا دیر کیوں کر رہا تم لوگ۔ اب اس کے ساتھ فرشتے شامل ہوتے ہیں، فرشتے کی ایک قدم آپ کی 10 قدم، اس لیے دوڑنا پڑتا ہمیں، بھاگنا پڑتا جنازہ کے پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں آہستہ چلو، کہاں آہستہ چلیں گے، وہ تو دوڑ رہا ہے، ٹھیک۔ یہی نشانیاں جس سے واضح ہو گیا کہ کون اہل خیر ہے کون اہل شر ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ یہ کس بات پر آیا تھا؟ ان یخفف عنکم، تو اس کا مطلب گناہ باری چیز ہے، اور اس لیے قیامت کے دن انسان کے اعمال نامہ جو کتاب جو کہتے ہیں وہ صرف ہاتھ میں دیا جائے گا، یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ نیک بندوں کو کتاب دائیں ہاتھ میں دے، وَأَمَّا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِشِمَالِهِمْ فَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے کتاب نہیں دیتے۔ یہ کتاب ہاتھ میں، لیکن گناہ ہاتھ میں نہیں دیں گے، اٹھا نہیں سکیں گے، وہ کہاں دیں گے؟ بولا وَيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، ظہورہم کیا؟ جمع زہر،
پیٹھ، ان کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اتنی بھاری چیز ہے، اٹھاؤ اس کو، اٹھا کے چل۔ وہ محشر تو ایسی بھی پریشانی ہے، اوپر سے بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میں رحمت کر رہا ہوں گا تم کو، تم مومن ہو، تم کافر نہیں ہو، مشرک نہیں ہو، مومن ہو، وہ بھی امت محمدیہ میں ہو۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں ہم لوگ، الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں اس امت سے انتخاب کیا۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام آرزو کر رہے تھے کاش میں امت محمدیہ میں ہوتا، اتنی عظیم مقام ہے اس امت کی، بڑے بدنصیب لوگ ہیں جس امتی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رحمت ہے، توبہ کی دروازہ کھول دیا تاکہ تم توبہ کرو، میں معاف کرتے جاؤں، تیرے بوجھ ہلکا ہو، کیونکہ تم ضعیف ہو، اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، گناہ بہت کرتے ہیں تم لوگ، لیکن میں معاف کرتا رہوں گا، صرف توبہ کرو، مجھ سے میرے طرف رجوع کرو، نادم ہو جاؤ۔ یہ ذوق جو ہے وہ طبیعت کا ذوق، یہ میلان کا ذوق، میلان کا ذوق نفسی، یہی سوال ہاں جزاک اللہ، جسمانی ذوق نہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، طبیعتاً کمزور طب- اس طرف کہا گیا کہ وہ فوراً گناہ کی طرف لپکتا ہے، بالکل گناہ کے وزن کی نہیں، طبیعت کی کمزوری ہے، طبیعت گناہ کی طرف گناہ کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، نیکی کی طرف کم ہوتا ہے، اور نیکی کی طرف زیادہ ہو تو ویسے لوگ بھی لیکن بہت کم ہے۔ ایک تو حال ہے انشاءاللہ اس میں عمران بھائی ہے اور بھی لوگ ہیں جو نیکی کی طرف زیادہ رغبت کرتے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، کیوں یخفف عنکم؟ علت آپ ضعیف ہو، اپنے شہوات کے سامنے کمزور ہو جاتے ہو، اور میں معاف کر دیتا ہوں، سبحان اللہ جل جلالہ۔ آگے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین اپنی پہچان کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کائنات کی طرف دیکھو، اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، بہت آیات ہے اس طرح۔ کائنات کو دیکھو، پہاڑ دیکھو، آسمان دیکھو، ابشار دیکھو، یہ سارے نظام کو دیکھو، یہ سب دیکھ کے آپ کو ایک خالق ضرور نظر آئے گا۔ ٹھیک، اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء۔ ٹھیک، بہت ساری ہیں آیات، بے شمار ہے اس موضوع پر، انسانیت کو اس طرح مخاطب کرتے، دیکھ تو اگر مجھے نہیں دیکھ رہا نا، میرے مخلوقات کو دیکھ، میں نظر آؤں گا۔ واقعی ایک عقلمند انسان جب یہ سارے نظر دوڑائیں گے، بولا یار اتنا سارے نظام اس انداز میں، اس ترتیب کے ساتھ ایسا نہیں آیا، اس کا کوئی خالق ہے، چلانے والا ضرور ہے، کون ہے؟ تلاش کرو۔ تو آپ کی تلاش کرنے میں آسانی کے لیے اللہ نے ایک کتاب بھی نازل کی، ورنہ کہاں کہاں تلاش کرتے رہیں گے؟ بولے اس میں دیکھو، آپ جو تلاش کر رہے ہیں اس میں نظر آئے گا آپ کو۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو ایک معلم کی دے دیا تاکہ آپ کو پڑھ کے سنا دے، جس کو ہم رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، بولا یہ آپ کو سب بتا دیں گے، پھر بھی نہیں مانیں گی، آپ کی بدنصیبی ہے، ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، اب یہ سب مان کے ایک خالق کو جب پہچان لیا، اس کو الہ مان لیا، معبود مان لیا، حاکم مان لیا، پھر آپ اس حاکم کی کچھ اوامر کے انتظار بھی کریں گے۔ اوامر اردو میں بھی اوامر کہتے ہیں نا، حکم۔ ٹھیک، جب حاکم مان لیا، اس حاکم کی طرف سے
کچھ حکم کا انتظار بھی ہوگا کہ ہمارا حاکم کچھ کہہ رہا ہوگا. تو اگر آپ کو انتظار ہے تو یہ بھی جان لو، جب اس کو آپ نے الہ مان لیا، خالق مان لیا، وہ یہ بھی جان لو کہ آپ سے بہت محبت کرنے والا بھی ہے. بھائی ماں اپنے بیٹے کو پیدا نہیں کیا، صرف چنا، اس کی باوجود اتنی پیار اور محبت ہے، اور جس نے پیدا کیا اس کو کتنی محبت ہوگا. ٹھیک، اس لیے کہتے مجھے اتنی محبت ہے آپ سے، اس لیے آپ کو میں جو حکم دوں گا وہ سب کے سب آپ کے بہتری کے لیے دوں گا. ایسا کرو، کریں گے آپ کے لیے فائدہ ہے، ایسا نہیں کرو آپ کے لیے فائدہ ہے، کریں گے آپ کے لیے نقصان ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا. اس لیے اس طرح جب حکم دیتے ہیں وہاں کبھی ایک آیات نہیں ملیں گے جو کہیں گے یا ایھا الناس کتب علیکم الصیام. وہاں کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا، اے جو مجھ پر ایمان لایا، مجھے اللہ مان لیا. کان کھل کے سنو، میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب صرف آپ لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو اللہ مان لیا، باقی محروم ہے سب. ٹھیک، تو جو آپ سے مخاطب ہے، آپ بھی سننے کے باوجود انسنی کر دی، یہاں سے سنا یہاں سے نکال دیا، پھر کتنا بڑا نقصان اٹھائے گا وہ. کیا کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اے مومنین کہہ کے کیا کہا؟ نفی آ گیا. لا تأکلوا، مت کھاؤ. اور اگر مت کھاؤ کہا، یہ نہیں سمجھو صرف کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے. ہر وہ چیز جو مال دے کے خریدتے ہیں وہ سب اس میں شمار ہے. تو کھانے کے نام کیوں لیا؟ باقی چیز کی استعمال کم ہے، کھانے پینے کے استعمال زیادہ ہے. اب یہ جو قمیص پہن کے آ رہے ہیں اس کی دور دوبارہ 1 مہینہ کے بعد آئے گا، یا اگر کم ہے کم سے کم 1 ہفتہ کے بعد تو آئے گا. لیکن کھانا روزانہ 3 دفعہ کھاتے ہیں آپ، اس لیے اللہ تعالیٰ کھانے کی طرف متوجہ کیا. تو اس سے مگر یہ نہیں سمجھو کہ صرف کھانے کی بات کر رہا، اپنے مال سے جو جو آپ خریدیں گے وہ سب اس میں شامل ہو گئے. جب مال کمائیں گے یہ بھی اس میں شامل ہے. لا تأکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، تمہارا مال، بالباطل، ناجائز طریقہ سے، باطل طریقہ سے. تو اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب اموالکم کہا، اسلامی نظریہ میں ایک فرد کو کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تک سارے ملک مل کے ایک معاشرہ نہیں بنیں گے پھر ایک اس کی طاقت ہے، پھر امت اسلامیہ کہتے ہیں. تو اگر اللہ نے کہا مت کھاؤ تمہارا مال، یہ مطلب آپ کو نہیں کہہ رہا، یعنی ایک دوسرے کے مال نہیں کھاؤ، تم سب ایک مجموعہ ہو، ایک حصہ ہو، ایک مکان ہو، ایک گھر ہو. جس طرح نبی کے نے مثال دیا، مثل المؤمن کالبنیان، ایک دیوار کی طرح، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے سہارا دیتے ورنہ وہ دیوار قائم ہے. یشد بعضہ بعضا، یہ اینٹیں ایک دوسرے کی سہارا دیتے ہیں. تو اس طرح ہے، اگر ہم معاشرے کو اس انداز میں لیں گے، لا تأکلوا اموالکم، یعنی ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقہ سے نہیں کھاؤ. اگر یہ بھی صحیح ہے، لیکن دوسرا بھی جو بتاؤں گا یہ بھی صحیح ہے، تم اپنے مال کو ناجائز طریقہ سے خرچ مت کرو. یہ تمہارا ہاتھ میں امانت ہے. یہ تم یہ نہیں سمجھو کہ مال تم محنت سے کما رہو، تم مالک ہو، اس کا مالک اللہ ہے. اور آپ جتنی کوشش کی، جتنی محنت کی، اسی حساب سے آپ کی طرف امانت زیادہ رکھ رہا. دلیل
وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، ان غریب محتاج کو اس مال کے دو جو اللہ کے مال تمہارے پاس ہے، سورہ حدید میں ہے۔ اس سے واضح ہو رہا مال تمہارا نہیں ہے، مالک اللہ ہے، اس لیے اس انداز میں خرچ کرو جس طرح اللہ نے حکم دیا آپ کو، اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرو، ناجائز طریقہ سے، شرع خلاف سے، زنا میں، شراب میں، عیاشی میں خرچ نہیں کرو، اس کا حساب لاؤں گا آپ سے۔ حدیث میں واضح ہے کوئی انسان کے قدم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں جب تک حتی یسأل عن اربع، 4 سوالات کے جواب نہیں دے۔ سب سے پہلا عن مالہ، یہ مال جو اپنی مرضی سے خرچ کر رہتے ہیں اس کے بارے میں سوال کر، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا۔ کاش یہاں تک سوال ہوتا پھر بھی بچنے کی امید ہوتی ہے۔ کہاں سے کمایا؟ یا اللہ میں نے رکشہ چلا کے کمایا، بہت محنت کی، یا اللہ میں کلینک میں 8 گھنٹہ میں نے ٹائم دیا، میں بس چلاتا تھا، سر اپنی جگہ پر ہے، ڈاکو چور کے علاوہ سب اپنے جواب دیں گے، لیکن مشکل تو گرا وہاں ہے جب سوال آئے گا کہاں خرچ کیا آپ نے۔ چلو تم نے جائز طریقہ سے کما لیا، بچ گیا، اچھی بات ہے، لیکن کہاں خرچ کیا؟ این انفقہ ہو، یہاں 90% لوگ پس جائیں گے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔ وعن شباب فیما افنا، تمہاری جوانی کہاں کیسا گزارے اور تمہارے عمر کس چیز میں ختم کیا۔ جب تک اس سوالات کے جواب نہیں دیں گے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کا دونوں معنی اس میں لاگو ہیں۔ آپ نے 4 چیزیں کہی، مال، جوانی، عمر، عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه۔ 3 ہو گیا نا، چوتھا بھی یاد نہیں آ رہا۔ عن ماله وہی ہے، 4 تو آ گیا، مال کہاں سے کمایا 1 ہو گیا، کہاں خرچ کیا 2 اس میں آ گیا۔ نہیں اس میں علم نہیں، نہیں جوانی تو بتا دیا میں نے، جوانی ہے، عمر ہے، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس میں 2 ہے۔ تو اس لیے اگر کہا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی ناجائز طریقہ سے خرچ نہیں کرو، یہ بھی بالکل معقول ہے، یا تو ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ۔ اس میں ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم، آپس میں، ٹھیک، آپس میں جب کہا ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقہ سے نہیں کھاؤ، تو ناجائز طریقہ باطل کیا ہے؟ سود ہے، رشوت ہے، دھوکہ بازی ہے، فریب ہے، کچھ چکر دے کے کچھ کھا رہے ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، مطلب ہر وہ مال جو بغیر آپ کی محنت کیوں کہیں گے، چوری کی کم محنت ہے کیا؟ اگر ہم کہیں گے وہ مال جو آپ خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں، تو چور بھی تو بہت خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں۔ البتہ قرآن اور حدیث میں جو جائز طریقہ اللہ نے بتا دیا ہمیں، وہ سامنے آ گیا آیات میں، الا ان تکون تجارۃ۔ جب باطل کہا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، نفس راضی خوشی ہو کے جو دیں گے وہ جائز طریقہ سے ہیں، اور کوئی خوشی سے رشوت کون دیں گے بھائی؟ 5 روپیہ بھی آپ خوشی سے نہیں دیں گے، مجبوراً دے رہے ہیں، حرام 100%، ٹھیک۔ یا اگر حیا کے طور طریقہ پہ، ارے یہ آپ کی چیز بہت پسند آیا مجھے، بہت جو ہے، اب اس کو شرم آ رہی ہے، چلو لے لو، یہ بھی جائز نہیں ہے اگر وہ خوشی سے نہیں دے رہے تو۔
रग़बत से तोहफे के तौर पर। ठीक इसलिए कहा अन तरादुम मिनकुम। तिजारत क्या है? ताजिर हजरत जहां माल तैयार कर रहे हैं, फैक्ट्री है, मिल है, वहां से जो माल तैयार हो रहा और जो माल इस्तेमाल कर रहा, दोनों के दरमियान एक वास्ता है, एक जरिया है। तो ये वास्ता अगर नहीं होता उस माल तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। ये मिल वाला कहां कहां सप्लाई करेंगे, कहां कहां ले जाएंगे। ठीक ये ताजिर हजरात इतनी सारा मेहनत कर रहे हैं कि वहां से लेके आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर 5% 10% उसने कमा लिया, कौन से हरज है। इसलिए तिजारत को अल्लाह ने पसंद किया कि इसमें मुआशरे के लिए सबकी इस्लाह है, सबके फायदा भी है। इल्ला अन तकून तिजारा, और तिजारत भी अन तरादुम मिनकुम, राजी और रग़बत से। जहां धोखा होगा, फेब होगा, वहां राजी रग़बत नहीं होगा। धोखा दे दिया, घर जाकर देखे इसमें तो आयब है, दोबारा वापस लेके बोला नहीं खरीदा हुआ माल वापस लेको, वहां लिखा हुआ बोर्ड में लिख दिया खरीदा हुआ माल वापस या तब्दीली नहीं होती। ये इस्लाम के खिलाफ है। और वो तो आप अमानत के साथ अगर खरीद फरोख्त करते, दोबारा वापस लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती उसको। ठीक एक तो बेईमानी करके भेज रहे हैं, ऊपर से वापस भी नहीं ले रहा। जब सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खुशखबरी सुनी, किसी दुकानदार या ताजिर ने किसी ग्राहक कस्टमर चीज पसंद नहीं आया, वापस लाया, उसने खुशी से वापस ले लिया, उसके लिए जन्नत की बशारत दी। क्योंकि वहां उस मुसलमान की परेशानी दूर कर रहे हैं आप वापस लेके क्या नुकसान होगा, ये दूसरा ले जाएगा। अगर ये नहीं लिया और कोई बंदा आके ले जाएंगे, आपके लिए कोई नुकसान, लेकिन उसके लिए परेशानी है, उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए एक सहाबी नाम याद नहीं आ रहा, दुकान खोला था सिर्फ इस मकसद से, ये हदीस सुनने के बाद नबी के वसल्लम से 5-6 महीना इंतजार, किसी ने कुछ वापस नहीं लाया। क्यों वापस लाएंगे जब खुलूस और सदाकत के साथ जो आयब है वो बता रहे हैं, सब कुछ है, लोग क्यों वापस लाएंगे। 6 माह के बाद एक बंदा ने एक चीज वापस लेके आ गया, इतनी खुशी होती है उसको, फौरन ने बुलाया ला ये लो आपके पैसा, खुश हो, नाराज उल्टा दुकानदार पूछ रहे हैं, नाराज तो नहीं हो, आपको आना जाने की इतनी तकलीफ हुई, बुलानी। उसके बाद वो दुकान बंद कर दिया, उसको उस दुकान के कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ इस काम के लिए बोला, बस मैं जो चाह रहा था वह पा लिया। जब हुजूर ने जन्नत की खुशखबरी दी तो मैं तो तलाश कर रहा था, बस आप दुकानदारी करने की मुझे जरूरत नहीं, कुछ और काम करते थे वो। यानी इतनी समझते थे नबी के सल्लम के अहादीस को, तालीमात को। इसलिए बोले इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिन मिनकुम, जबरदस्ती नहीं, खुशी से, रग़बत से, उसमें जो बरकत है तिजारत में। अभी हम 1 किलो गोश्त लेने के लिए जाओ, घर आके तो 3 पाव मिलेंगे। गलत कह रहा हूं? मेरे साथ हो रहा, आपके साथ हो रहा, ठीक है भाई। 1 किलो गोश्त दे दो, आपके सामने पूरा किलो बल्कि बारी करके देंगे, लेकिन दूसरी जगह जाकर तोलो उसको 1 पाव कम है। क्या है? तिजारत है ये। इस जुमरे में आएंगे अंतराब मिनकुम नहीं। अब कहते हैं वला तक़तुलू अनफुसकुम, तुम अपने आप को मत मारो, कत्ल नहीं करो। यहां भी तकरीबन 2-3 मफ़ाहिम सामने नजर आ रहा। अगर कहा ला तक़तुलू अनफुसकुम, खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, तुम अपने नफ्स को कत्ल नहीं करो। इसलिए हदीस कुदसी में क्या आया, यक़ूलु अल्लाहु तआला बादरनी अब्दी बिनफ्सिही, बादरनी अब्दी बिनफ्सिही हर्रमतु अलैहिल जन्नह। ये रूह
آپ نے پیدا نہیں کی. یہ جو روح آپ کے اندر ہے اللہ نے امانت رکھ دیا. جب ٹائم آ جائے گا اللہ تعالیٰ خود اس کو لے لیں گے واپس. اس امانت میں آپ خیانت کیا, نکال کے پھینک دیا کسی بھی طریقہ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے اس خیانت کے بدلے میں تمہیں جنت سے محروم کر دوں گا. یہ روح ہم نے رکھا تھا آپ کے اندر ابتلا, امانت کے لیے, آزمائش کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. تو اس امتحان میں آپ فیل ہو گیا, امتحان گاہ سے نکل گیا, آپ نے جان خود نکال دیا. اس لیے جب فیل ہو گیا تو آپ کے لیے کہاں عہدہ ہے؟ پاس نہیں ہوا, پھر عہدہ کہاں سے ملیں گے؟ گاڑی گاڑی چلاؤ, روڈ صاف کرو, یہ کام ملیں گے. تو اس لیے جو خودکشی کر رہا بولا تم امتحان میں فیل ہو گیا, آپ کے لیے جہنم ہے, یہاں اور کوئی مقام اور نہیں ہے. ٹھیک. پھر انسان خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ اس آزمائش میں برداشت نہیں ہوتا. تھوڑی سی پانی. ریاض صاحب, جب آزمائش چاروں طرف سے گھیر لیا انسان کو, ہمت ہار لیا, خودکشی کر لیا. وہ سمجھ رہے میں خودکشی کر کے آرام مل جاؤں گا. اس کو بیوقوف کو نہیں پتا خودکشی ہو کے یہاں مختصر پریشانی سے نکل کے ہمیشہ کی پریشانی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس وقت بسم اللہ جزاک اللہ. اگر وہ یہ سوچ لیتے اس کائنات میں میں اکیلا نہیں ہوں, میں واحد انسان نہیں ہوں جو پریشانی سے گزر رہے ہیں, مجھ سے پہلے مجھ سے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں, کیا سب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں؟ جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا. اور اتنا بھی پتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھ سے بہت محبت کرنے والا ہے. جب محبت کرنے والا ہے تو اپنے محبوب کو پریشانی میں نہیں چھوڑے گا. یہ وقتی پریشانی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں, تھوڑا صبر کر لو. یار آپ اپنے بیٹے سے, چھوٹے بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں, لیکن کبھی ڈانٹتے بھی ہیں, کبھی مارتے بھی ہیں, کبھی اس کے جیب خرچ بھی بند کر دیتے ہیں. یہ سب کیوں؟ اس کی اصلاح کے لیے, تربیت کے لیے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اس طرح پریشانی سے آپ کو گزار لیا, کیوں آپ خودکشی کریں گے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جب یہ سوچ رکھنے والا مومن اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش سے گزر رہے ہیں تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, وقتی پریشانی ہے, برداشت کر لوں. یا اللہ تو مجھے صبر دے اور میری پریشانی آسان کر دے. اللہ کو پکڑ لو. رات میں ہے تم, لیکن وہ کون سی رات ہے جس کے بعد طلوع فجر نہیں ہوتی؟ رات ہمیشہ نہیں رہتا اور نہ دن ہمیشہ رہتا. اگر دوسرے کے دن ہے آپ کے لیے رات ہے, آپ کے دن آنے والے ہیں, تھوڑا سا صبر کر لو اور اللہ تعالیٰ اس صبر کا اجر کیا کیا آپ کو دیں گے. آپ کے صبر کا پن میٹھا ہے. لیکن یہ بزدل انتظار نہیں کر سکا, خودکشی کر لیا. اس لیے لا تقتلوا انفسکم, میں آپ کو آزمائشوں سے گزاروں گا, تم صبر کر لو, اپنے آپ کو قتل نہیں کرو. اور اگر اور ایک معنی لیا, جس طرح بھی وہاں کہا گیا تھا کہ اموالکم, تم اس معاشرے کا ایک حصہ ہو, کسی کو قتل نہیں کرو, سمجھو تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو. جس طرح اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں, آپ کا مومن بھائی کی روح بھی اسی طرح حفاظت کرو.
مجموعے میں آ گیا لا تقتلوا انفسکم، صرف اپنی نفس نہیں، کوئی بھی مومن کی نفس نہیں لو. تیسرا مفہوم کیا ہوگا؟ تم دوسرے کو قتل کر کے اپنا آپ کو قتل میں مت ڈالو. جب کسی کو قتل کریں گے تو وہاں حدود بھی ہے اسلام میں، قصاص ہے، تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا. النفس بالنفس، قتل کی جگہ قتل. اس لیے کہتے لا تقتلوا انفسکم، یعنی تم دوسرے کو مت مارو تاکہ تمہارا نفس بھی بچے، تاکہ تم بھی مقتول نہ ہو، کیونکہ قاتل بناؤ گے تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا. تو اس ایک آیات میں یہ سارے مفاہیم واضح ہو رہا. خودکشی نہیں کرو، دوسرے کو مار کے تم خود نہ مرو مقتول قاتل بن کے، کسی اور کو مار کے تم اپنے آپ میں اس میں شامل مت کرو. مجموعہ میں ایک ہو، تم فرد ہو معاشرے کی. کیوں مفاہیم اس آیات میں واضح ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مت مارو؟ وہ ابھی جو کہا تھا وہ جواب آ رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، رحمت فرمانے والا ہے. جب آپ کو کہہ رہا بیٹا اپنے آپ کو مت مارو، تم جو چاہو میں دوں گا، کیوں کہہ رہا؟ محبت کی وجہ سے کہہ رہا نا، ورنہ جہنم میں جائے مرو جو مرضی کرو، ہمیں کیا. جو کہہ رہے بیٹا ایسا نہیں کرو، وہ محبت کی وجہ سے کہہ رہا. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا لا تقتلوا انفسکم، ان کی محبت کی وجہ سے کہہ رہا تم ایسا نہیں کرو. تو ابھی میں کہا تھا آزمائش سے گزار نہیں ہے، تربیت کے لیے. وہی رحیم میں آ گیا بات. جب اللہ تعالیٰ کان بکم رحیما، پھر جب رحیم آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے. ایک چھوٹا بچہ کو کڑی دوائی پلاتے ہیں، بولا یہ باپ کتنا بڑا ظالم ہے، ہمیں اتنی کڑی دوائی پلا رہے ہیں. اس کو کیا پتا کس مقصد سے پلا رہا ہے؟ ناسمجھ ہے. جو ہم بھی ناسمجھ ہے اللہ کی حکمت کے سامنے بھائی، وہی بچہ ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں. اللہ جو کر رہا ہے بالکل بہتر کر رہا ہے. جب یہ سمجھ لیں گے تو آپ خودکشی نہیں کر سکتے ہیں. اور جب سوچیں گے بھائی آخرت میں بڑے عذاب ہے، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، جب یہ سوچیں گے آپ دوسرے کو قتل نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ سب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایسا نہیں کرو کہ وہ رحیم ہے آپ کے لیے، اس کی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی. ان اللہ کان بکم رحیما. اب آتی ہے ومن یفعل ذلک. ومن یفعل تو آپ سمجھ رہے ہیں، یا ترجمہ چاہیے؟ ترجمہ تو آپ کے سامنے ہے. جو اس طرح کریں گے، ومن یفعل کیا اس طرح؟ اشارہ ومن یفعل ذلک، ذلک اشارہ کس طرف ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تقتلوا انفسکم، اشارہ اس طرف ہے. بعض علماء کہتے نہیں، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، جو کہا وہاں سے سب شروع ہے، اوامر نواہی ہے. بلکہ بعض مفسرین تو سورہ نساء کی ابتدا سے کہا. بولا سورہ نساء کی ابتدا سے جتنی آیات گزر رہی ہیں سارے تعلیمات ہے، سب اوامر نواہی ہیں، سب اس میں آ گیا. ومن یفعل ذلک، یعنی جو آیات آپ کے سامنے گزر کے آ گیا اس میں سے کوئی بھی نہیں کو مرتکب کرنے والا اس وعید میں آ گیا. ومن یفعل ذلک عدوانا، عدوان تعدی، حد سے گزر جانا، ظلم کرنا عدوان ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، بے حد ظلم، جان بوجھ کے، انجانی میں نہیں، بول ٹھوک کے نہیں، لاپرواہی ہے. اللہ کی عذاب دیں گے کہ وہ بعد میں دکھا جائے گا. ضد نہیں کر، بہت لوگ اس طرح ہے. ارے چھوڑو ملا لوگ پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے ہیں، جو ہوگا دکھا جائے گا. اور بعض کو شیطان نے ذہن میں بتا دیا اللہ غفور رحیم، یار کرتے رہو وہ معاف کرے گا. یہ دو بات ہے، ورنہ لوگ معصیت کیوں کریں گے؟
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، ایسے لوگوں کو میں آگ میں داخل کر دوں گا۔ کون کہہ رہا؟ جواب اللہ کہہ رہا۔ اگر یہ اللہ نے کہا تو بہت خوفناک بات ہے، کیونکہ اذیت دینے والا کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ میں بار بار اس کو دہراتا ہوں، جب اللہ کسی عذاب کی بات کرتے ہیں فوراً آپ کو سوچنا چاہیے یہ بھیانک عذاب ہوگا جو برداشت سے باہر ہوگا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخیں گے، چلائیں گے، سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک معمولی انسان ایک مکہ مارتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک پہلوان ایک مکہ ماریں گے تو آپ کو ہسپتال پہنچا دیں گے۔ یعنی سزا طاقت کے حساب سے ہوتا۔ جب یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا، نصلیہ، ملائکہ کے ذریعے بھی نہیں کہا، میں ڈال دوں گا، تو کیا خوفناک بات ہے واقعی۔ فسوف نصلیہ نارا وکان ذالک، ذالک کس طرف اشارہ؟ جہنم میں ڈالنے کی اشارہ۔ جہنم میں جب ڈال دوں گا دوزخ میں، کان ذالک علی اللہ یسیرا۔ یسیرا کیوں کہا؟ آپ اپنے کسی دشمن کو سزا دینے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے پہلے موقع تلاش کرتے ہیں، کافی انتظار کرتے ہیں، موقع پانے کے بعد اس کو اغوا کرتے ہیں، پھر لے جا کر رسی سے باندھتے ہیں، پھر لٹکاتے ہیں، پھر دمکاتے ہیں، اس کے بعد بہت مشکل سے قتل کر سکتے ہیں۔ پھر کتنا ٹائم لگ گیا اس کو؟ کبھی ہفتہ، کبھی 3 دن، کبھی ایک مہینہ موقع ملنے کے لیے۔ یہ نہیں سوچا اللہ بھی اس طرح کریں گے۔ اللہ کا کام تو بس ایک کن کہنا اور کچھ دیر نہیں، جاؤ جہنم میں، گر گیا، اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اس لیے کہا کان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یسیر یسر سے آگے ان شرطیہ ہے، اگر تجتنبوا، دور رہیں گے، اجتناب کریں گے، گناہ کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ کس اور کون سے گناہ؟ کبائر۔ ان کبائر سے اگر آپ دور رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی ایک خوشخبری ہے۔ ارے ان آیات مجھے یاد آ رہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سورہ نساء میں 8 آیات ایسی ہیں امت محمدی کے لیے، سارے کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے بے وزن ہے۔ ان آیات کے سامنے اتنی وزنی آیات ہے، اتنی خوشخبری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے لیے، سارے کائنات اس کے سامنے کچھ نہیں حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلے یرید اللہ ان یبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ نمبر 2 واللہ یرید ان یتوب علیکم، اس کی مزے کی بات ہے۔ نمبر 3 آتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے صغائر کو خود بخود معاف کر دے گا۔ اور نمبر 4 ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے۔
وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، ایک نیکی اگر ملیں گے اس پہ بہت زیادہ کر کے بدلے گی. واقعی خوشخبری ہے. نمبر 5، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. شرک نہیں کرو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. خوشخبری ہے. ٹھیک. ومن یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جو اپنوں پر ظلم کرتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں وہ اللہ کو غفور رحیم ملیں گے. واقعی سب خوشخبری کی آیات ہے. آخری آیات کیا ہے؟ وما كان اللہ ليعذبهم وهم يستغفرون. سورہ نساء کے آخرت میں جو لا يحب اللہ الجہر کی آخری آیات ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا جو ہے ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم. جب آپ شاکر ہیں مومن ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب کیوں دیں گے؟ ما يفعل، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس ان آیات کو شمار کر کے بولا سورہ نساء میں یہ 8 آیات ہاں ابن کثیر میں ملیں گے آپ. ٹھیک ہے. اس لیے کہا کبائر ما تنہون عنہ، اس کبائر گناہ کے قریب بھی نہیں جانا. اب کبائر اگر ہم گنتے رہیں گے تو ٹائم ختم ہو جائے گا. کبائر مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن مجید میں جس آیات میں ملیں گے ایسا کرنے سے جہنم ہے وہ کبائر ہے. ٹھیک. سورہ فرقان میں بھی ہے الذین لا یزنون ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یسرقون ولا یزنون. تو ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو اس طرح کریں گے وہ سزا ملیں گے الا من تاب، البتہ جس نے توبہ کی. اور کبائر میں سب سے کبیرہ تو شرک، ان الشرک لظلم عظیم. ٹھیک. قتل النفس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. قذف المحصنات، نیک دامن عورتوں کو تہمت لگانا. میدان جنگ سے بھاگنا کبائر ہے. عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کبائر میں ہے. ٹھیک. تو شہادت الزور، جھوٹی گواہی. شہادت الزور اردو میں کیا کہیں گے؟ جھوٹی گواہی دینا. یہ کبائر ہے. اور بھی جتنی قرآن میں موجود ہے. اچھا، ان کبائر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. باقی صغائر گناہ کوئی اس سے نہیں بچ سکتے ہیں. ہر کوئی کرتے ہیں. ہنسی مذاق کر لیا، پتہ نہیں کیا کیا وہاں آس پاس نکل جاتی ہیں گناہ اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک. لطیفہ سنا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کسی کو آدمی سامنے گالی دے رہے، ارے یہ عمران صاحب بیکار آدمی ہے، نکما آدمی ہے. ہاں یہ بات اگر ان کی پیچھے میں بلاؤں گا تو یہ کبائر میں آ جائے گی، غیبت میں آ جائے گی. لیکن جب سامنے کہہ رہا ہوں وہ ہنس رہے ہیں، ان کو پتہ ہے مذاق کر رہا ہے بس صاحب، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا پتہ اللہ کی نظر میں یہاں بھی کچھ ہے. اگر دل آزاری ہے تو پھر گناہ لازم ہے. اگر دل آزاری میں اس طرح نہیں کہوں گا، مجھے پتہ ہے عمران بھائی ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اس طرح کچھ سوائے گناہ قدم قدم میں ہوتا ہے. ان گناہوں کو رب العالمین جب وضو کریں گے، بولا وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ سب ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ. یہاں تک ناخن کی نیچے سے بھی نکال دیتے ہیں، حتی من تحت اظافرہ.
الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما. ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے یا بتاؤ؟ جمعہ اگر جمعہ کے درمیان سارے مکفرات اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو ایک دوسرے نماز کے درمیان سب معاف کر دیتے ہیں. اس کی توبہ کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں اس کو. یرید ان یخفف عنکم، جب وہ توبہ سے تخفیف کر رہا ہے، یہاں صغائر کو آپ کی عبادات سے جان رہے ہیں. اس لیے نبی کے وسلم نے کیا فرمایا؟ اتبع السیئۃ الحسنہ. کہا نہیں کہا اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا. اگر کبھی کچھ برائی کی آپ نے، فوراً نیکی کرو، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گا. تمحوہا، محو سمجھ رہے ہیں، صاف کر دے گا. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملا کرو، آپ کے گناہوں کو جاڑ دیں گے. گناہ بخشنے کے لیے طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی ایسی، جو ہم انجانی میں بہت سارا گناہ جو کر رہے ہیں وہ انجانی میں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر رہا ہے اگر کبائر سے بچ کر رہ گیا تو. ایک یہ ہے آیات ہے، ایک ہے سورہ نجم میں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو کبائر گناہ اور فواحش زنا سے اپنے آپ کو بچائیں گے. الا اللمم، لمم صغائر. اگر صغیرہ کہا اصغر بھی ہے، اگر یہ صغیرہ گناہ ہے اس سے اصغر بھی ہے جو ہمیں احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ گناہ ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں. کیوں؟ بلا ان ربک واسع المغفرہ، سورہ نجم کی بات کر رہا ہوں. اس لیے معاف کر رہا کہ جو تمہارا رب بہت وسیع معاف کرنے والا ہے. ایسا وسیع معاف کیوں کر رہا؟ بولا ہوا اعلم بکم، کیونکہ وہ جانتے ہیں تم کون ہو. اذ انشأکم من الارض، تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین میں کشش ہے اور آپ کو برائی کی طرف کھینچ رہے ہیں. اب اپنا آپ کو بچانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس طرف راغب ہو رہا ہو. ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کہ تم میں جانتا ہوں، اس لیے میں معاف کر رہا ہوں. ایسے الہ کہاں ملیں گے؟ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض. ہاں، الاصرار علی الصغائر تؤدی الى الکبیرہ، یہ حدیث نہیں، یہ علماء کے اقوال ہے کہ اگر صغیرہ گناہ ہے، آپ صغیرہ کو ہمیشہ جمع نہیں کرتا رہو، وہ جمع کرے وہ کبیرہ بن جاتی ہے. مطلب صغیرہ کرتے کرتے آپ کو بے خوف ہو جائیں گے، آپ پھر کبیرہ کی طرف راغب ہو جائیں گے. اس لیے بہتر ہے صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھو. اور کیا کہا؟ لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار. آپ اصرار کرتے رہیں گے پھر صغائر نہیں رہتے ہیں، وہ کبیرہ بن جاتے ہیں. گناہ کے اوپر گناہ کرتے کرتے کبیرہ بن جاتے. اور کبیرہ کے سامنے جب استغفار کریں گے پھر کبیرہ بھی باقی نہیں رہتا، وہ بھی مٹا دیتا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم. نکفر ایک دفعہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یاد ہوگا، کفارہ سیئات میں آتا ہے، یعنی حقوق العباد میں. یاد ہے جب کہیں گے میرا حقوق لے دو ان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کفارہ ادا کر دیں گے. بولا اس کے حقوق کو دینے کی وجہ میں دوں گا آپ کو. بولا کیا خوشی کی بات ہے، یہی کفارہ اس کے اللہ تعالیٰ ادا کر رہا ہے. اس لیے کہا کفر عنا سیئاتنا، سورہ آل عمران کے آخری آیات میں بتا دیا تھا مجھے، وتوفنا مع الابرار. تو ایک تو یہ معنی ہے آپ کی. دوسرے حقوق العباد کی گناہوں کا ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، میں ادا کر دوں گا، یکفر. اور ایک اگر اس معنی سے لیا، کفر کی معنی کیا ہے؟ چھپانا، حقیقت کو چھپانا ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے، حق ہے، اس کو چھپا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اگر یہاں کہا یکفر، اگر کفر سے لے لیا یعنی آپ کی ان برائیوں کو چھپا دے گا اللہ تعالیٰ، چھپا دے گا، کوئی نہیں دیکھے گا، پردے میں رکھ دے گا. تو آپ جو معنی لینا چاہتے دونوں صحیح آ رہا اس میں. اگر کفارہ سے لیں گے وہی بات ہے، ختم ہو گیا. اگر کفر سے لے لیا پھر وہی بات ہے، چھپا دیا سب اللہ تعالیٰ. یکفر عنکم سیئاتکم، صرف آپ کے عیوب کو چھپا نہیں دے گا، ختم نہیں کرے گا، بلکہ اس کی معاوضہ الٹا بھی دے رہا. گناہوں کو معاف کر دیا جاؤ ایسا نہیں ہے، جب آپ کی گناہ معاف کر دیا تو صلہ بھی دیں گے آپ کو. کیا؟ مدخلا کریما. مدخلا کریما ترجمہ کیا ہے؟ بس یہی صحیح ترجمہ ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں. اچھا بھائی، لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض، یہاں دونوں صنف کی بات آ رہی ہے، مرد اور عورت کی. وہاں کچھ حقوق ہے، کچھ انصاف، فرائض. دونوں صنف اللہ نے کیوں پیدا کیا اور کیوں کہہ رہا ہے ایک دوسرے ایک تمنا نہیں کرو اور آگے کہتے ہیں مانگو واسأل اللہ من فضلہ. یہاں کہتے ہیں ایک دوسرے کے جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ تم اس کی تمنا نہیں کرو. یہی آیات کی آخری میں کہتے اللہ سے مانگو. کچھ تضاد جیسا لگ رہا، تو اس کی اتنے آسانی سے ہم تشریح نہیں کریں گے ابھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جزاکم اللہ خیر.